اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تم لوگوں کو میرے حکموں کو بتائیں گے تو جو لوگ پرہیزگار بنیں گے اور اپنے اعمال ٹھیک کر لیں گے ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غم میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا ہے اور تکبر سے ان سے منہ موڑا ہے، وہی ہے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی 2 آیتیں ہیں، 35 اور 36 نمبر کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں قیامت کے دن مرنے کے بعد کی زندگی میں ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور غیر ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کو بیان کیا ہے۔ شروع میں جب انسانوں کو پیدا کیا گیا، تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ساتھ جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت آگاہ کر دیا تھا۔ He had warned in the very beginning کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے تو تم ہی لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ہی میرے رسول آئیں گے، انبیاء آئیں گے، وہ تم کو میرے احکام بیان کریں گے، میرے فرائض بیان کریں گے۔ تو جو لوگ مکمل طور پہ شرک و کفر کو چھوڑ کر مکمل طور پہ میری اطاعت کریں گے، وقت کے رسول کو مانیں گے، ان کو قیامت کے دن کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، آیاتی سے مراد فرائضی و احکامی، میرے فرائض اور احکام۔ فمن اتقى واصلح، جو شرک و کفر کر گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت میں لگ جائے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں بالکل کسی طرح کا بھی ڈر نہیں ہوگا، ان کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوگا اور وہ بالکل کسی بھی طرح کے غم میں نہیں ہوں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بالکل کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے جو احوال ہیں، ہولناکیاں ہیں، وہ تو ہوں، لیکن انجام کے لحاظ سے یہ بے خوف ہوں گے، بے ڈر ہوں گے، بے غم ہوں گے۔ یہ خوشخبری ان ایمان والوں کے لیے ہے جو مکمل طور پہ ایمان قبول کر کے مکمل طور پہ اطاعت میں اپنی زندگی کو لگا دیں گے۔ اس کے برخلاف دوسری آیت 36 نمبر کی، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، میرے حکام کو جھٹلا دیا، میرے ایک ہونے کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، وقت کے پیغمبر کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے، اللہ کے دین کو حقیر سمجھ کر کے چھوڑ دیا، اولئک اصحاب النار، یہ ہے دوزخی۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے یہ ہے دوزخ کے باسی، یہ باشندے ہی ہیں دوزخ کے، ان کو ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہنا ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش
دوزخ میں رہیں گے۔ یہی فیصلہ ہے کہ اگر ایمان نصیب نہیں ہوا، وقت کے پیغمبر کو سچا نہیں مانا، تو پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ کوئی بھی دن نہیں آئے گا، کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسا پل نہیں آئے گا جس میں ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے کوئی راحت مل جائے۔ تمام دنیا کے علماء، اسکالرز، مفسرین اس بات پر متفق ہیں، چونکہ ٹیکسٹس موجود ہیں قرآن اور سنت میں، کہ جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، مرنے کے بعد پھر کوئی شکل نہیں ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کی۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ غیر ایمان والوں کے لیے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخرجون منہا ابدا، کبھی بھی جہنم سے یہ لوگ نہیں نکلیں گے۔ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کر چکے ہیں، یہ سعادت، یہ گریٹنس، یہ فارچون ہم کو نصیب ہو گیا ہے، لیکن اطاعت مکمل طور پہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک ٹریجڈی ہے، آئرونیکل سچویشن ہے کہ مسلمز بلیورز تو ہیں لیکن پریکٹسنگ مسلمز نہیں بن رہے۔ جس نے جو کچھ کیا اسی کو کافی سمجھ لیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی پوری کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جتنا سمجھ میں آیا، جتنا چاہا کر لیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مکمل ایمان والا سمجھ بیٹھے۔